من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود فطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد سطور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي صفة أن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حاده ومن حاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وخارج خير والبركة ومنتزل عباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله ولعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلوات بأواز بلند اللهم صل على محمد مزاج مولا کی نفاست کو کرنا گوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے اللهم صل على محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاج میں قرآن خاج میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا ایک دفعہ ملتے سارے بلند آواز سے صلوات اللهم صل على محمد اجازت ہے گفتگو عشرہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کی پانچویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ عشرے کا عنوان قیام و انتقام امیر مختار ثقفی۔ سرنامہ کلام میں ایک مسلسل آیت چل رہی ہے پچھلے 5 روز سے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں خدا نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رہا ہے۔ کل گفتگو ایک مقام پر آ کے رکی تھی کہ جناب مختار ثقفی کو قیام کی اجازت کس نے دی؟ تو یہاں پر یہ بیان کر دیا تھا کہ مختار کو ایک امام کی اجازت اور 2 اماموں کی دعا تھی، امام علی کی اجازت اور امام سید سجاد اور امام محمد باقر کی دعا سے جناب مختار نے قیام کیا۔ آج گفتگو انتقام پر کسی طریقے سے لانی ہے، جس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیا واقعی ہدایہ
आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। सूरह, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 41, जिसमें इरशाद हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इम्मा नज़हबन्ना बिका फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 41। तरतीब नज़ूल के हिसाब से ये सूरत 63वें नंबर पर नाज़िल हुई, और तरतीब तिलावत के हिसाब से ये सूरत कुरान करीम की 43 नंबर 63वें नंबर पर। और इस सूरत के कुछ राज है, अगर वो बताने बैठ गया तो पूरा मौजू बिखर जाएगा, लेकिन एक जुमला सुन लीजिए कि खुदा ने इस सूरत में 63वें नंबर पर नाजिल हुई है, और रसूल पाक की जो कुल उम्र मुबारक है वो भी 63 बरस। और इस सूरत में खुदा अपने हबीब से मुखातिब होकर कह रहा है कि ए मोहम्मद, जब हम आपको अपने पास बुला लेंगे, तवज्जो रखिएगा, जब हम आपको अपने पास बुला लेंगे, यहाँ पे खुदा ये नहीं कह रहा कि ए मोहम्मद जब तुम मर जाओगे, जब हम आपको अपने पास बुला लेंगे, वाहिद का सीगा नहीं है, हम कह रहा है खुदा। और ये कह रहा है कि जब हम आपको बुला लेंगे, ये भी नहीं कहा कि जब इजराइल आपको ले जाएगा, खुदा कह रहा है हम जब आपको अपने पास बुला लेंगे। तो कुरान ने साबित कर दिया कि दुनिया वालों याद रखो, मोहम्मद इस दुनिया से मर के नहीं गए, मोहम्मद आज भी जिंदा। जब हम आपको अपने पास बुला लेंगे तो उसके बाद हम आपका इंतकाम लेंगे। यहाँ भी वाहिद का सीगा इस्तेमाल नहीं किया था, हम के बाद खुदा ने लफ्ज़ मुंतकिमून कहा। मुंतकिम एक, मुंतकिमून जमा का सीगा है। खुदा ने 3 मकाम पर कुरान में मुंतकिमून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जहाँ पर, और ये याद रखिएगा कि जमा का सीगा हमेशा या तो 3 पर दलालत करता है या 3 से ज़्यादा पर दलालत करता है। 3 से कम जो है वो जमा के सीगे में नहीं आती, कम से कम 3 या फिर 3 से ज़्यादा। खुदा ने मुंतकिमून का सीगा इस्तेमाल किया है। खुदा के नामों में से एक नाम है मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला। इमाम ज़माना के नामों में से एक नाम है मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला। खुदा ने 3 मुंतकिमीन की बात की है। मुंतकिमून का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। पहला मुंतकिम है अल्लाह खुद, दूसरा मुंतकिम है इमाम ज़माना, ये तीसरा मुंतकिम कौन है कि जिसका जिक्र खुदा कुरान में कर रहा है? कोई तो है, दुनिया इस पर जरा गौर तो करे कि ये तीसरा मुंतकिम है कौन, कि जिसका जिक्र खुदा कुरान की इस आयत में कर रहा है कि हम आपका बदला लेंगे। और ये याद रखिएगा कि इंतकाम लेने वाले 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के इंतकाम होते हैं। एक होता है इंतकाम अकबर, एक होता है इंतकाम कबीर, और एक होता है इंतकाम सगीर। इंतकाम अकबर खुदा कयामत वाले रोज लेगा, तवज्जो रखिएगा, इंतकाम अकबर कयामत वाले दिन खुदा लेगा। इंतकाम कबीर इमाम ज़माना आकर लेंगे। ये इंतकाम सगीर किसने लिया है? ये इंतकाम सगीर लेने वाला कौन है? और खुदा सीगा 3 का इस्तेमाल कर रहा है। ये तीसरा मैं दिखाता हूँ आपको, अगर इसके अलावा कोई दुनिया में मिल जाए इंतकाम लेने वाला हुसैन का, तो ये तीसरा जनाब मुख्तार सक़फ़ी। और जब तक दुनिया वालों को तीसरा इंतकाम लेने वाला नहीं मिलता, तवज्जो रखिएगा जुमले पर,
جب تک دنیا والوں کو تیسرا انتقام لینے والا نہیں ملتا تو پوری دنیا کو یہ ماننا پڑے گا کہ مختار وہ ہے کہ جسے اللہ اپنی ہم میں شامل کرتا ہے. مختار ان میں شامل ہے کہ جسے اللہ اپنی ہم میں شامل کر رہا ہے. ہم انتقام لیں گے. منتقمون. تو جناب مختار، اور یہاں پر یہ بھی سن لیجئے کہ مختار حادثاتی طور پر اس دنیا میں نہیں آئے. مختار کا صدف خدا نے چنا تھا. جناب مختار کے بابا جناب ابو عبید جب اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، توجہ رکھیے گا، تو پورے قبیلے کی عورتوں کو دکھایا گیا. تو جناب ابو عبید نے کہا کہ ان میں کوئی بھی میرے قابل نہیں، ان میں کوئی بھی میرے لائق نہیں. ایک دن خواب میں کسی کو دیکھا کہ جو جناب ابو عبید سے کہہ رہا تھا کہ اے عبیدہ شادی کرو دوما سے. جناب مختار کے بابا خواب دیکھ رہے کہ اے ابو عبیدہ شادی کرو دوما سے، کہ جو کہ حسن و جمال والی ہے، اپنے شوہر کے گرد طواف کرنے والی ہے. جناب ابو عبیدہ خواب سے بیدار ہوئے، پورے قبیلے کو خواب سنایا. تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہاں دوما نام کی خاتون ہے، دوما بنت وہب بنت عمر بنت معیب. سرکار کی شادی ہو گئی. جناب مختار کی ولادت سے پہلے جناب مختار کی ماں کو خواب آیا اور خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں آیا ہے، نورانی شخص ہے، توجہ رکھیے گا، اور وہ شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ اے دوما، توجہ، تجھے بیٹے کی مبارک ہو، تجھے اس بیٹے کی مبارک ہو کہ جو کہ شیر ہے. تجھے تیرے شیر بیٹے کی مبارک ہو. یہ وہ ہے کہ جب اس پورے علاقے میں لڑائی ہوگی تو سب سے زیادہ وہ لڑائی اس کو فائدہ دے گی. جناب امیر المومنین کا ایک صحابی جو کہ الگ الگ روایتوں کا راوی بھی ہے، اسبت بن نباتہ، وہ روایت کر رہا ہے. اور یہ جملہ میں نے کل بھی کہا تھا لیکن آج راوی کے نام کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں. اسبت بن نباتہ راوی کا نام ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے بچپنے میں مختار کو حیدر کرار کی گود میں دیکھا. بچپنے میں مختار کو حیدر کرار کی گود میں دیکھا تو امیر المومنین مختار کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور یہ جملہ بار بار دہرا رہے تھے، یا قیس، یا قیس، یا قیس، اے عقل والے، اے عقل والے، اے عقل والے. مختار کو کامل العقل کیا ہے امیر المومنین. جب قیام کر لیا جناب مختار نے اور سر پہ فوج پہنا اور زرہ پہننے کے بعد جناب مختار نے پورے کوفہ میں یہ اعلان کیا کہ جو بھی حسین کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آ کے ہمارے ساتھ مل جائے. اور جناب مختار نے کہا کہ میری ماں کو یہ خبر کر دو کہ جب تک ہم حسین کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ جناب مختار کے جملے ہیں. اسبت بن نباتہ کہتا ہے کہ امیر المومنین نے ہمیں تنہائی میں بتایا اور تنہائی میں اسبت بن نباتہ، سلمان فارسی اور دیگر امیر المومنین کے جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کو تنہائی میں یہ نسبت کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین نے ہمیں بتایا کہ مختار حسین کے قاتلان کو قتل کرے گا جن کی تعداد 3,83,000 ہے. اور جناب مختار نے ایک
ایک کو چن چن کے مارا، اور یہ 3,83,000 وہ تعداد ہے کہ جن کو مختار نے، جو بڑے بڑے مشہور قاتلان حسین میں شامل تھے. ابھی حسین کا بدلہ باقی، امام زمانہ آ کے لیں گے. ان انتقام جن سے لیا گیا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے زینب کی بھری گود کو اجاڑا. ہاں عزادارو، آج 4 محرم ہو گئی. صرف 6 دن کا مہمان بچا ہے زہرا کا لال. کربلا کا میدان 4 محرم. خیمہ یزیدی سے حکم آیا کہ اے حسین اپنے خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیجیے. یہ جملہ سنا جناب ابوالفضل عباس. تو جناب عباس خیمہ گاہ سے باہر آئے، اپنی تلوار کو نکالا، زمین پر ایک خط کھینچا، اور خط کھینچنے کے بعد 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے کہا کہ اگر کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھائے. جب تک عباس زندہ ہے تب تک خیام حسینی کو کوئی فرات کے کنارے سے ہٹا نہیں سکتا. جناب حسین نے جناب زینب سے کہا، جناب زینب نے جناب عباس کو بلایا. دونوں بہن بھائیوں نے عباس کو سنبھالا. تب جناب عباس نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. عباس تلوار نہیں اٹھانی ہے. تلوار نیام میں آئی. 4 محرم خیمہ حسینی فرات کے کنارے سے ہٹ گئے. عزادارو، عاشور کا دن آ گیا. خیموں میں العطش العطش کی صدائیں ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سن لو کہ شب عاشور جب ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی کہ اے میرے لال کل سب سے پہلے تیرا لاشا آنا چاہیے، وہاں جناب زینب بھی اپنے شہزادوں سے کہہ رہی تھی کہ اے اونو محمد یاد رکھنا کل علی اکبر سے پہلے تم دونوں کا لاشا خیام میں آنا چاہیے. آ گئی صبح عاشور. لاشوں پہ لاشیں آ رہے. کبھی علی ابن حر کا لاشا، کبھی حر ابن یزید ریاحی کا لاشا، کبھی زہیر قین کا لاشا، کبھی جون کا لاشا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا. لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں حسین ابن علی. اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ دونوں شہزادے مولا کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ مامو جان ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. کہا اونو محمد کیسے جانے دو؟ تم دونوں میری آنکھوں کے تارے ہو، میری زینب کے دلارے ہو، کیسے تم دونوں کو میدان میں جانے دو؟ عزادارو، دونوں شہزادے ابھی بیٹھے تھے کہ ماں نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا، آواز دے کے کہا اونو محمد ابھی تک تم دونوں میدان میں نہیں گئے. کہا اماں ہم کیسے جائیں؟ ماموں سے اجازت لینے جاتے ہیں، ماموں ہمیں میدان میں جانے نہیں دیتے. بہن نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے اور بھائی کے سامنے آ گئے. آ کے کہا کہ بھیا اونو محمد کو میدان میں کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہا بہن انہیں کیسے جانے دوں؟ یہ تیری آنکھوں کے دلارے ہیں، یہ تیرے راج دلارے ہیں، تیری آنکھوں کے تارے ہیں، انہیں کیسے جانے دوں؟ کہا بھائی انہیں میں نے آپ کے اوپر سے صدقہ کر دیا، صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھتے. اب حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے دونوں کو. ہاں عزادارو، تیار کر کے
ایک کو حسین ابن علی نے گھوڑے پہ سوار کروایا اور دوسرے کو عباس ابن علی نے سوار کروایا۔ جب دونوں شہزادے سوار ہو گئے تو دونوں کو مقتل کی طرف روانہ کیا۔ شہزادے مقتل کی طرف روانہ ہوئے، یہاں عباس ابن علی کربلا کی ریت کے ٹیلے پر آ گئے اور مقتل کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں بچے عباس کے شاگرد۔ عباس کے بھانجے تو ہے ہی ہے، لیکن عباس کے شاگرد بھی ہیں۔ اونو محمد حملہ کرتے جا رہے ہیں، عباس داد دیتے جا رہے ہیں کہ شاباش اونو محمد۔ چلتے چلتے دونوں بھائی ایک دوسرے کے قریب آئے۔ تب بھیا چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ بھیا اگر ہم لڑتے لڑتے فرات کے کنارے چلے بھی گئے تو پانی نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ خیموں میں ماموں کے بچے بھی پیاسے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک وقت آیا کہ دونوں بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے، لیکن دونوں نے پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ عزادارو ایسی جنگ لڑ رہے تھے، جعفر طیار کے پوتے، علی کے نواسے، عباس کے شاگرد، حسین کے بھانجے، ایسی جنگ لڑ رہے تھے کہ ایک وقت آیا کہ قریب تھے کہ عمر سعد کے ہم خیمے پہ حملہ کرتے۔ عمر سعد کو خبر ملی، خیمے کے پچھلے دروازے سے نکلا اور اس نے کہا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، ان کو جدا کرو۔ جب تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے، یہ دونوں لڑتے رہیں گے، ان دونوں کو جدا کرو۔ عزاداروں دونوں کو جدا کیا گیا، دونوں کو گھیرا گیا۔ عزاداروں جیسے ہی گھیرا گیا، چھوٹے کے اوپر تلوار سے وار ہوا، بڑے کے سر پہ گرز کا وار ہوا، دونوں نے زین چھوڑی، آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ماموں ہمارا آخری سلام۔ حسین اور عباس چلے، بڑے کے لاشے پہ پہنچے، بڑے کی سانسیں رک چکی، چھوٹے کے لاشے پہ پہنچے، سانسیں چل رہی۔ چھوٹے نے کہا ماموں اماں سے کہیے گا کہ ہم فرات کے کنارے گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا ہم نے۔ عزاداروں لاشیں اٹھائے گئے، لاشیں خیام میں پہنچ گئے۔ جناب زینب نے اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لیا، شہادت حسین ہو گئی، 11 محرم قافلہ قید ہو گیا۔ عزاداروں قافلہ شام کے زندان میں پہنچ گیا، لیکن ماں نے بچوں کا پرسہ نہیں لیا۔ ماں یہی کہتی تھی کہ مجھے علی اکبر کا پرسہ دو، مجھے قاسم کا پرسہ دو، مجھے علی اصغر کا پرسہ دو، مجھے عباس کا پرسہ دو، مجھے حسین کا پرسہ دو، لیکن اونو محمد کا پرسہ نہیں دیا۔ عزاداروں قافلے کو رہائی ملی، شام میں پہلی مجلس برپا کی گئی، مجلس میں سروں نے آنا شروع کیا، شور اٹھا، بیوی اور استادو حسین کا سر آتا ہے، بیوی اور استادو کمرے بنی ہاشم کا سر آتا ہے، بیوی اور استادو اکبر کا سر آتا ہے۔ سارے سر آ گئے، اکبر کی ماں نے آگے بڑھ کے اکبر کا سر اٹھایا، قاسم کی ماں نے قاسم کا سر اٹھایا، جناب زینب آگے بڑھی اور اپنے بھائی حسین کا سر اٹھایا۔ عزاداروں ام کلثوم نے عباس کا سر اٹھایا، لیکن 2 سر ایسے تھے جن کو کسی نے نہ اٹھایا۔ جب تو بی بی کی آواز آئی کہ ان 2 بچوں کی ماں کون ہے، جناب فضا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے دونوں کے سروں کو اٹھایا۔ اس وقت بھی ماں نے پرسہ نہ لیا۔ عزاداروں قافلہ شام سے چلا، کربلا پہنچا، شہنم ہو گیا کسی کربلا کے شہداء کا۔ بی بی نے اس وقت بھی پرسہ نہ لیا۔ عزاداروں قافلہ واپس مدینے پہنچ گیا۔
मदीने वाले पुरसा देने आते थे। बीवी कहती थी मुझे अकबर का पुरसा दो, मुझे कासिम का पुरसा दो, मुझे अली असगर का पुरसा दो, मुझे हुसैन और अब्बास का पुरसा दो। औनो मोहम्मद का पुरसा नहीं लिया अली की बेटी ने। अज़ादारो वक्त गुजरता रहा, जनाब अब्दुल्ला ने पैगाम भेजा कि मौला अब तो अपनी फूफी को घर पे भेज दीजिए। अब अज़ादारो बादल हुसैन पहली मर्तबा अली की बेटी अली के घर से निकल रही है। बीबी सहन में आई, रोना शुरू किया। अज़ादारो जानते हो क्यों? इसलिए कि जब पहले निकलती थी तो आगे आगे अब्बास होते थे और अब्बास आवाज दे के कहते थे वाह हिजाबा। दाएं हाथ अली अकबर होते थे, बाएं कासिम होते थे, पीछे पीछे हुसैन होते थे, साथ में औनो मोहम्मद होते थे। अली की बेटी ने रोना शुरू किया। घर में पहुंची, आखिर मार दी, बच्चों की याद ने सताया। औनो मोहम्मद की याद आई, लेकिन अभी रोई नहीं। अज़ादारो घर में दाखिल हुई। जैसे ही घर में दाखिल हुई, दाखिल होते के साथ ही एक हुजरा था। हुजरे में नजर पड़ी तो दो छोटे छोटे मुसल्ले